اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ نور آیت نمبر 22 میں بیان فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ واقعہ ایک مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ایکٹیویٹی کے ساتھ سنیے، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کل ہر ایک انسان کسی نہ کسی انسان کی کسی بات سے اپنے دل کے اندر بیٹھا کر کے کیا ہے وہ اس سے دشمنی کر لیتا ہے، اس کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک باپ کی عزت، ایک باپ کا سر کیا ہے فخر سے اس وقت بلند ہوتا ہے جب اس کے بچوں پر، اس کی بیٹی پر، اس کے بیٹے پر کسی طریقے سے کیا ہے بدنما داغ نہ لگے۔ اور جب کوئی شخص کسی کی بیٹی پر، کسی کے بیٹے پر بدنما داغ لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، وہ باپ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر کے جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا سر اٹھا کر کے چل نہیں سکتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ ایک ایسی چہیتی بیٹی جس کا نام ام عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ بیٹی کس کی؟ صدیق اکبر کی، جس کو صدیق کا خطاب ملا۔ زوجت میں کس کی؟ جس کو امام کائنات کا خطاب ملا۔ الزام لگانے والے کون؟ اپنے سگے رشتہ دار الزام لگایا، جس طریقے سے کفار و مشرکین الزام لگائے تھے۔ کیا ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن نہیں بلکہ کیا ہے ان کا دامن داغدار ہو چکا ہے۔ ان فتنوں کا شکار ہونے والوں میں اپنے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اما عائشہ کی برات کا اعلان کیا ہے کہ حضرت اما عائشہ اس الزام سے بری ہیں، اس تہمت سے پاک ہیں، یہ جو الزام لگانے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اما عائشہ کی کیا ہے پاک دامنی کا اعلان کیا، الزام لگانے والوں کو ڈھونڈا گیا، ان میں حضرت ابو بکر صدیق کے خلیرے بھائی مصطح بن اساسہ بھی موجود تھے۔ خلیرے بھائی، آپ یقین کریں گے۔ اور اب کس کی بیٹی پر؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی پر، نام اما عائشہ رضی اللہ عنہا، زوجت میں کس کی؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ الزام لگانے والا سگا اپنا بھائی ہے۔ اور حالات ان کی کیا تھی؟ مصطح بن اساسہ کی غریب تھے، گھر سے اچھی کیا ہے پوزیشن نہیں تھی۔ اس واقعے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کی خبر ملی کہ اپنا سگا کیا ہے بیٹی پر الزام لگاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آج میں قسم کھاتا ہوں مصطح بن اساسہ کے خرچ کو میں نے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیٹی پر الزام لگا، باپ کا دل دکھتا ہے کہ اپنے لوگ بیٹی پر الزام لگاتے ہیں، اپنے رشتہ دار بیٹی کا رشتہ نہیں ہونے دیتے ہیں، اپنے رشتہ دار کیا ہے بیٹی کے اندر کمیاں نکالتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل کی، جو لوگ فضل والے ہیں یعنی جن کے پاس مال و دولت ہے، جو کشادگی والے ہیں، انہیں اس طریقے کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مساکین کو نہیں دیں گے، وہ کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، اس طریقے کی انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ یہ آیت کریم اللہ نے نازل کی اور کیا تعلیم دی؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرتے اور عفو درگزر کا معاملہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص اپنا رشتہ دار اپنی سگی بیٹی پر الزام لگاتا ہے اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کے الزام کو اگنور کر کے آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، اس کے خرچے کو بند نہ کریں، اس کا خرچہ جاری کریں۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم میں سے ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت ابو بکر کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے بھائی کے خرچے کو بند نہ کریں بلکہ اس کو جاری کریں، اس لیے کہ تمہاری سوچ ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، تو سنو اس رشتہ دار کا خرچہ تمہیں جاری کرنا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے سے ان کا خرچہ جاری کیا جو اس سے پہلے چل رہا تھا۔ اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر، ایک کہا سنی پر یا ادھر ادھر کی پھیلانے والے باتوں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سنا کر کے ہم کیا ہے ہمیشہ کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے رشتہ داروں کے نظروں میں بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ
اور یہ واقعہ کیا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ سگا رشتہ دار تھا، سگا بھائی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پر الزام لگاتا ہے، زوجیت میں محمد رسول اللہ کی موجود تھی اور کیا ہے محمد رسول اللہ کی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی تھی کہ ابو بکر ان کو اگنور مارنا ہے، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے ان کا خرچ آپ کو بھرنا ہے، لہٰذا تو کیا ہم اپنی بگڑی ہوئی رشتہ داری کو نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے ایکتا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے ہیں؟